بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی دینی مسائل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے دین اسلام کے متفرق مسائل۔ آج کی ویڈیو میں 3 مسئلے ہیں اور تینوں مسئلے روزمرہ زندگی میں ہمیں درپیش آ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ پیدائش کے وقت زندگی کے آثار تھے، بعد میں زندگی نہیں رہی، تو ایسی صورت میں پیدا ہونے والے بچے کے جنازے کا کیا حکم ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حیض و نفاس والی عورت کا میت کے پاس ٹھہرنا چاہیے یا نہیں؟ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کا کفن والدین کے ذمے ہے یا شوہر کے ذمے ہوگا؟ تو چلیے ناظرین، چلتے ہیں اس تینوں سوالات کے جوابات کی جانب۔ ناظرین، یہ میری کتاب کا حوالہ ہے خواتین کے مسائل اور ان کا حل۔ اس کتاب کے مرتب و تحقیق ہیں مولانا مفتی ثناء اللہ محمود صاحب۔ اس کتاب میں مختلف 11 مشہور علماء حضرات کے فتویٰ جات شامل ہیں۔ جو آج کے ہمارے جو 3 سوالات ہیں ان کا صفحہ نمبر ہے 420۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سوال نمبر 1 کی کہ حائضہ عورت کا میت کے پاس ٹھہرنا۔ سوال کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ میت کے قریب حائضہ عورت کا موجود ہونا کیسا ہے؟ تو ناظرین، سوال کا جواب یہ ہے کہ اولا یہ ہے کہ حائضہ عورت قریب نہ رہے اور نہ ہی کوئی غیر مسلمان میت کے قریب ہو۔ در مختار میں ہے کہ میت کے پاس سے جنبی حائضہ و نفاس چلے جائیں۔ الخمراق الفلاح میں اس کی یہ وجہ لکھی ہے کہ فرشتہ رحمت ان کی موجودگی میں نہیں آتا۔ بعض فقہا کے نزدیک ان کو نہ نکالا جائے کیونکہ بضع اوقات نکالنا ممکن نہیں ہوتا اور میت کے قریب اس کی ضرورت رہتی ہے۔ مثلا وہ میت کے اقارب یعنی ماں، بہن، بیٹی، بیوہ وغیرہ ہوں۔ بہشتی زیور میں ہے کہ میت کے پاس لبان وغیرہ کچھ خوشبو سلگا دی جائیں اور حیض و نفاس والی عورت جس کو نہانے کی ضرورت ہے اس کے پاس نہ رہے۔ یہ مسئلہ بہشتی زیور صفحہ نمبر 61 حصہ دوم اور صفحہ نمبر 64 پر بھی ہے کہ میت کو حیض و نفاس والی عورت نہ نہلائے کیونکہ یہ مکروہ اور منع ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر ہے 2 کہ عورت کا کفن اس کے ماں، باپ، بہن، بھائی کے ذمے ہے یا شوہر کے؟ تو ناظرین، سوال کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کا کفن کس کے ذمے ہے؟ عورت کے ماں باپ کہتے ہیں کہ لڑکی کا انتقال ہو جائے تو اس کے ماں باپ زندہ ہوں تو ان کے ذمے ان کا کفن ہے، یا بھائی زندہ ہو تو اس کے ذمے ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے یا پھر عورت کے مال میں سے اس کا خرچ لیا جائے یا شوہر سے لیا جائے؟ تو ناظرین، سوال کا جواب یہ ہے کہ عورت کے انتقال کے وقت اگر اس کا شوہر زندہ ہو تو اس صورت میں عورت چاہے مالدار ہو، اس کا کفن شوہر ہی کے ذمے ہے، ماں باپ کے ذمے لازم نہیں ہوتا۔ فتاوی شامی میں ہے کہ اس کا کفن شوہر کے ذمے ہے چاہے عورت مالدار ہو۔ کتاب الفرائض مفید الوارثین میں ہے کہ اگر عورت کا شوہر موجود ہے تو عورت کا کفن اس کے ذمے واجب ہے، عورت کے ترکے میں سے اس کا خرچ نہ لیا جائے۔ اگر شوہر نہیں تو مرنے والے کے ترکے سے مال اور خرچ لیا جائے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے مسئلہ نمبر 3 کی کہ پیدائش کے وقت زندگی کے آثار معلوم ہوئے مگر بعد میں نہیں، تو اس صورت میں جنازے کا کیا حکم ہے؟ تو ناظرین، سوال کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ بچہ کی پیدائش کے وقت زندگی کے آثار معلوم تھے لیکن جب پورے طور پر پیدا ہو گیا تو آثار معلوم نہ ہوئے، تو اب کیا کیا جائے؟ نام رکھا جائے، جنازہ پڑھا جائے یا نہیں؟ اور اگر مردہ ہی پیدا ہوا ہو تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو ناظرین، سوال کا جواب یہ ہے کہ بچے کے بدن کا اکثر حصہ باہر آنے تک زندگی کے آثار باقی رہیں تو سر کی طرف سے پیدا ہوا ہو تو سینہ تک، پاؤں کی طرف سے پیدا ہوا ہو تو ناف تک نکلے، اس وقت تک آثار حیات باقی ہوں تو بچہ زندہ میں شمار ہوگا اور مصنون طریقے سے اس کی تہجین و تکفین کی جائے اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا جائے۔ اور اگر اکثر حصہ نکلنے سے پہلے مردہ ہو جائے
تو وہ مردہ ہی شمار ہوگا۔ اس کو دھو کر پاک کپڑے میں لپیٹ کر بلا نماز جنازہ دفن کر دیا جائے اور دونوں صورتوں میں نام رکھ لیا جائے جیسا کہ در و مختار وغیرہ میں لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ فتوے مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیے ہیں۔ اگر آپ کو ان تینوں مسئلوں کے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی بہام ہے تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں کمنٹس کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل دینی مسائل کو